کیا جہیز دینے سے وراثت کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ بیٹی کو شادی کے وقت والدین جو جہیز دیتے ہیں یا شادی کے بعد ضرورت کے وقت کوئی زیادہ رقم دیتے ہیں، اگر اس وقت وہ بیٹی سے پہلے سے طے کر لیں کہ اتنی رقم میراث میں سے آپ کے حصے سے منہا کر لی جائے گی، تو کیا اس طرح کر لینے سے ترکے میں بیٹی کا حصہ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ عبدالعزیز صاحب گجرات سے: نہیں جناب، اس طرح کرنے سے پھر بھی دوبارہ اس کو حصہ ملے گا۔ اگر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا اور اللہ نہ کرے جہیز دیتے ہی اسی دن باپ کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ 1 کروڑ میں اس بیٹی کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا جہیز ملنے سے پہلے تھا۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہیں بیٹی کو اور وراثت سے حصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے وارثوں کا نقصان نہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کو آپ قرض کی صورت میں وہ دیں، گولڈ دیں، گولڈ۔ مثال کے طور پر آپ کا خیال یہ، اول تو یہ جہیز کی رسم ہے غیر شرعی، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، یہ تو غلط ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات اور وہ دینا ہی ہے اس نے، تو پھر اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں، آپ بولیں کہ بھائی ہم جتنا آپ نے اندازہ لگا لیا، مثال کے طور پر 20 لاکھ کا جہیز آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کیا، بیٹی کو 20 لاکھ کا گولڈ خریدیں، گولڈ جتنا بھی آ رہا ہو وہ گولڈ سکوں کی شکل میں بیٹی کو ہینڈ اوور کریں، اور بولیں کہ یہ باپ بولے کہ یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں جو تم نے واپس لوٹانا ہے۔ پھر وہ گولڈ آپ جب بیٹی کے قبضے میں آئے تو پھر بے شک بیٹی سے واپس لے کر اسے کیش کرا دیں اور اس سے بیٹی کو جہیز خرید کے دے دیں۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو بیٹی کا جتنا بھی حصہ ہے بیٹی سے کہا جائے کہ تم چونکہ پہلے ہی وارثوں کی مقروض ہو اتنے تولے گولڈ کی، میں پیسوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پیسے قرض دیں کہ کرنسی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ڈی ویلیو بہت تیزی سے ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ 20 لاکھ 15-20 سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو بچے گی نہیں، تو اس لیے گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے۔ گولڈ جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک اسٹیبل رہتی ہے اور وہ یعنی وہ بڑھتی ہے ویلیو۔ تو اب آپ نے کیا کیا، بیٹی کو بولا کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو بیٹا یہ قرض ہے جو آپ نے واپس لوٹانا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا حصہ بنتا کتنا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ان کو آپ نے 20 لاکھ روپے، فار ایگزامپل 20 تولے سونا تھا، وہ 20 تولے سونے سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے، تو وراثت میں سے جتنا حق بنتا ہے اضافی وہ دے دیا جائے۔ 20 تولے اس سے یوں کہا جائے کہ وہ تمہارے ہم نے وہ جو قرض ہم نے لینا تھا اس میں سے ہو گئے، اور اگر اس سے کم حق بنتا ہے تو اس سے بیٹی سے کہا جائے کہ بھئی تم ابا کی 20 تولے کی مقروض تھی، اس میں 10 تولے تمہاری وراثت کے بنتے ہیں، تو 10 تولے رکھ لو، باقی 10 واپس کر دو، اور جو واپس کرے گی تو اس 10 میں پھر جو اس کا حصہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب بھی کسی وارث کو بڑا کوئی رقم باپ دیتا ہے نا بیٹے یا بیٹی کو، تو اس طرح سے قرض کی شکل میں دینی چاہیے تاکہ وراثت میں پھر اس کا حصہ ختم ہو جائے۔ تو ختم نہیں ہوگا، وہ یوں ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ قرض آپ نے واپس کرنا ہے، تو اب جب قرض واپس کرنے کی باری آئے گی تو بھائی دیکھ لیا جائے آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے، تو اس حصے میں سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ یہ ایک بہترین ہیلا ہے، تدبیر ہے، جو وراثت میں جب کسی کو زندگی میں کچھ دینا چاہیں اور وراثت سے اس کا حصہ محروم کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھائی، سسرال میں پوری نماز ہوگی یا قصر ہوگی؟ اگر کسی کا سسرال شرعی مسافت پر ہو تو وہاں قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ رضوان صاحب جہلم سے